میرا نام اورنگزیب ہے۔ مفتی صاحب آپ سے ایک سوال ہے، ناک سے آنکھ سے جو پانی نکلتا ہے وہ پاک ہے یا ناپاک ہے؟ ناک سے اور آنکھ سے؟ ناک سے پانی نکلنے میں تو کوئی وضو ٹوٹنے کا یا ناپاک ہونے کا ذکر کہیں پر نہیں ہے، نزلہ پاک زکام ہوتا ہی رہتا ہے، تو وہ تو پاک ہے، سوائے یہ کہ خون نکل آیا یا کوئی اور زخم کی وجہ سے کوئی اور رطوبت نکل آئی جو ناپاک ہو تو وہ ایک الگ بات ہو جائے گی۔ جہاں تک رہا آنکھ کا معاملہ، تو آنکھ سے بھی نکلنے والا ہر پانی ناپاک نہیں ہوتا، اور پانی ویسے بھی ناپاک نہیں ہوتا۔ اصل یہ ہوتا ہے کہ وہ جو آنسو اور پانی آنکھ سے نکلتا ہے، تو جب آنکھ دکھ رہی ہوتی ہے آنکھ کی بیماری کی وجہ سے، وہ جو پانی نکلتا ہے وہ حقیقت میں وہ کچا خون ہوتا ہے، اس پانی کے اندر مکس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو ناپاک قرار دیتے ہیں اور وضو ٹوٹتا ہے۔ تو یہ جو دکھتی آنکھ ہے کہ آنکھ کی بیماری ہے، آنکھ کے اندر کوئی تکلیف ہو رہی ہے جس کی وجہ سے آنسو بہہ رہے ہیں، تو اس آنسو کو اس وجہ سے ناپاک قرار دیا گیا کہ وہ دکھتی آنکھ کا آنسو ہے اور اس میں خون کی آمیزش ہے۔ ورنہ اگر ویسے ہی آنسو نکل رہے ہیں یا آنکھ سے پانی نکل رہا ہے، پیاز کاٹی کسی نے مثال کے طور پر، اس وجہ سے آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو گیا، یا ہوا تیز چلی آنکھوں میں لگی جس کی وجہ سے پانی آنا شروع ہو گیا، تو وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ اچھا، کئی لوگ اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں نا کہ اب یہ اچھا چھینکیں آتی ہیں آنکھ سے پانی کچھ نہ کچھ بھر آتا ہے، تو یہ نہیں، یہ بھی نہیں ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پہ کسی کا سر بھرا ہوا ہے، نزلہ تیز زیادہ ہو رہا ہے اس کا، اور اس کو چھینک آئی اور چھینک کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے بھی آنسو آ گئے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ آنسو باقی وضو توڑنے والی چیز نہیں، آنسو وضو توڑنے والے۔ امیر اہل سنت دعوت برکات منالیہ نے بھی اس مسئلے کو یوں ہی بیان۔ دیکھیں، خائن تو ہر جگہ پر ہوتے ہیں، خیانت کرنے والوں کا تو کوئی شمار ہے ہی نہیں نا، اور ظاہر ہے کہ تحقیق تو اس کو کہتے بھی نہیں ہیں۔ اگر کسی کو آپ نے کسی بات کا جواب دینا ہے، کسی نے کوئی غلط بات کی ہے تو اس کا رد بھی کرنا ہے، تو ظاہر ہے کہ جو اس کا اہل ہے وہی کرے گا اور اس کی بات کو پوری اچھی طریقے سے جانے گا۔ تو امیر علیہ سنت نے جو مسئلہ بیان کیا تھا وہ بیان کیا تھا دکھتی آنکھ سے آنسو بہنے کا، لیکن ایسے خائنین موجود ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ انہوں نے دکھتی آنکھ کا جو سوال تھا اس کو ہٹا کے دکھتی نکال دیا اور آنکھ سے نکلنے والا آنسو اس کو کہہ دیا کہ یہ دیکھیں ناپاک کہہ رہے ہیں، اور اس کے اوپر پھر انہوں نے جو مرچ مسالہ لگانا تھا اور اپنے جو دنیا کے اندر ویورز کو جمع کرنا تھا اور آخرت کے لیے جو ذخیرہ انہوں نے اکٹھا کرنا تھا وہ انہوں نے کیا۔ اللہ ان کو توبہ کی توفیق دے۔ حالانکہ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ اتنی بڑی ہستی کے اوپر یہ کو مخفی رہ جائے کہ آنکھ سے بہنے والا آنسو ناپاک ہے یا پاک ہے، ہزاروں مرتبہ یہ مسئلہ وہ بیان کر چکے۔ اچھا، حیرت ان پہ بھی کہ جو خود بھی ایک دینی تشخص قائم کیے ہوئے ہیں، تو وہ حدیثیں اور روایتیں پڑھ کے یعنی اس مسئلے کو لگا کے کہ آنسو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں روئے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کب، تو میں نے کہا وہ کاش امیر اہل سنت کو دیکھ لیتے کہ وہ خود بھی جو مناجات افطار ہوں یا ویسے مدنی مذاکرہ ہو نماز کے، تو کتنی مرتبہ یہ رونے کے مناظر ہیں، کیسے یعنی سیدھی بات ہے، ظاہر ہے کہ جب خیانت کرنی ہو تو پھر اسی طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔